السلام علیکم، عذاب الہی ناول ایپیسوڈ 23۔ آپ جانتی ہیں کہ میں ان کاموں سے بہت دور رہتی ہوں۔ انسانوں کی دنیا میں رہنا یا انسانوں کے بیچ رہنا میرے لیے یہ سوچ ہی گھبراہٹ اور پریشانی کا باعث بنتی ہے تاکہ کہ میں ان کے ساتھ ان کے بیچ رہوں، لیکن یہ کام بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو سب بتا نہیں سکتی، نہ آپ کی زیادہ مدد چاہتی ہوں، بس اتنی سی کہ آپ ناگ مہاراج کا پتہ بتا دیں، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ ہمیشہ سے ناگ مہاراج کے کہنے کے مطابق کام کرتی ہیں۔ تو آپ یقیناً جانتی ہوں گی کہ اس وقت ناگ مہاراج مجھے کہاں مل سکتے ہیں۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی، اساوری ناگن کو بولنے کا وقت دیے بنا، جو بار بار کچھ بولنے کو لب کھولتی۔ لیکن ساکشی، کچھ تو بتاؤ کہ کیا کام ہے؟ وہ ایک جملہ مشکل سے بول پائیں۔ کوئی خاص کام ہے تو میں آپ تک آئی۔ خود سوچ سکتی ہیں نا خالہ کہ خاص کام کی خاص بنا میں یہاں اتنی دور آ سکتی ہوں آپ کے پاس۔ محض ملنا میرے لیے اتنا ضروری نہیں کہ میں وہاں سے اتنی دور یہاں تک کا سفر کر لوں۔ وہ تو ٹھیک ہے ساکشی، مگر کو چھوڑیے خالہ۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ناگ مہاراج اس وقت مجھے کہاں مل سکتے ہیں، یا ناگ محل کہاں ہے؟ چلو ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں تم کسی فضول اور بیکار بات کے لیے ناگ مہاراج تک پہنچنے کا مجھ سے نہیں پوچھو گی۔ تو بتائیے نا خالہ، میں بہت جلدی میں ہوں۔ یہ کھانا وغیرہ میں ضرور پھر کبھی کھاؤں گی۔ یہ کیا بات ہوئی، پہلی دفعہ آئی ہو میرے گھر میں اور کچھ کھائے بنا؟ یہ کھا رہی ہوں نا میں۔ وہ جلدی سے پودینے کے پتے اٹھاتی نکلنے لگی۔ اساوری ناگن افسوس سے سہلایا، میں تمہارے لیے بہت مزیدار کھیر بنانا چاہ رہی تھی، تمہیں پسند ہے نا؟ ہاں پسند تو ہے۔ اسے اپنی ماں کے ہاتھ کی بنائی کھیر یاد آ گئی۔ ایک لمحے کو رکی وہ اس یاد میں، لیکن یہ سمے اس کھیر کے لیے نہیں، بلکہ مجھے جو کام ہے، میں جب تک اس کو سر انجام نہ دوں گی مجھے چین نہ ہی آئے گا۔ تو لیکن کام کیا ہے یہ بتاؤ تو، میں تجسس میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ ایسا کیا کام ہے آخر جو تم جلد سے جلد کر لینا چاہتی ہو اور اتنی دور مجھ سے ملنے آ گئی، وگرنہ کہاں تمہیں میری یاد آنی تھی؟ ان کے لہجے میں پیار، خفگی اور شرارت شامل تھی۔ کام بھی سیدھے سیدھے ناگ مہاراج سے؟ بس کیجیے نا خالہ، مجھے اتنا بتا دیجیے کہ مہاراج مجھے کہاں مل سکتے ہیں۔ آپ یقین کیجیے، میں جب بھی فارغ ہوئی اس کام سے فرصت میں آپ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھ کی بنی کھیر ہی نہیں اور بہت سارے پکوان کھاؤں گی۔ فی الحال آپ کے گھر کے یہ پودینے کے پتے میں بہت شوق سے کھا رہی ہوں۔ وہ بہت پیاری سی مسکان لبوں پر سجائے بول رہی تھی۔ اساوری ناگن نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اچھا تو سنو۔ ساکشی خالہ کے گھر سے نکلی تو بہت سی ہدایات لے کر۔ کام خاص ہی ہونا چاہیے ناگ مہاراج سے، بہت ادب اور سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ جو کام تمہیں ہے وہ متاثر کن اور مختصر لفظوں میں مدعا بیان کرنا۔ ساکشی نے بہت تسلی کروا کر خالہ سے کچھ رقم لیے اور راستہ سمجھتی وہاں سے سیدھا مسجد میں آ گئی۔ صبح کے 10:05 ہونے والے تھے۔ مسجد بند تھی۔ وہ رینگتی ہوئی مسجد کے باہر، جگہ جہاں تمام نمازی نماز پڑھنے آتے جاتے، وہاں اپنے جسم کو زمین سے مسلنے لگی اور تسبیح جاری رکھی۔ یہ ایک خاص قسم کی عبادت اور ریاضت جیسے چلہ ہو۔ اکثر چلہ کو کوئی غلط اور شیطانی نام تصور کرتے ہیں۔ حقیقت میں عبادت جو مستقل مزاجی یا دل و نیت سے کی جائے یا بار بار کی جانے والی عبادت کو چلہ بولتے ہیں۔ روحانی امور میں چلہ کی بہت اہمیت ہے۔ مختلف کاموں کے چلے ہوتے ہیں جو خاص طریقوں سے انجام دیے جاتے ہیں۔ 40 دن یا رات کی مدت، مقررہ پابندیوں کے ساتھ 40 دن کی گوشہ نشینی اور وظیفہ خوانی۔ 40 دن کا عمل وہ کلاوہ ڈور یا بندھن جو اصول مطلب کے لیے کسی مزار یا مقدس درخت علم منیر پر باندھتے ہیں۔ وہ جگہ یا مکان جہاں کسی بزرگ نے چلہ کشی کی ہوئی ہو اور اس کا عرس ہوتا ہو۔
गिरने سے نرم و ملائم جلد کو بہت تکلیف پہنچتی، مگر اس کا ایمان تھا کچھ پانے کے لیے خداوند تعالیٰ کی توجہ اور ناگ مہاراج کی توجہ وہ حاصل ضرور کر لے گی۔ ناگ مہاراج تھے، ان کو کوئی ناگ یا ناگن یاد کرتا تو ایک سگنل کی طرح ہی ان کو خبر ہو جاتی۔ وہاں سے نکل کر جماعت خانے میں جا پہنچی۔ یہ عبادت کی جگہ تھی جس کو ناگن ذاتی طور پر بہت مانتی، بہت صدیوں سے جاری و ساری تھی۔ یہاں وہ ایک خاص مقصد سے آئی، ایک ٹانگ پر کھڑے عبادت کرتی رہی، اور وہی عمل وہ جماعت خانے کے حال میں اور اپنے جسم کو رگڑنے کا پھر جہاں سے عبادت کے لیے آئے لوگ گزرتے وہاں سے بھی بے حد تکلیف برداشت کرتی تسبیح اور دعائیں جاری رکھیں۔ پہلے کا عمل کرنے سے ہی جسم چھل گیا تھا، اب تو خون رسنے لگا۔ وہ درد سہتی اس عمل کو کرتی رہی، اور یہ عمل اس لیے تھا کہ ناگ مہاراج یا وہاں موجود اور کوئی ناگ ناگن یا نہ جان سکے کہ وہ کنواری ناگن ہے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ بالفرض اگر ناگ مہاراجا سے نہ چھپ سکے تو وہاں کوئی اور ناگ یا ناگن نہ جان سکیں۔ یہ بات تو اس کی خالہ اور رشتہ دار کوئی نہیں جانتا تھا، سوائے دلوں کے حال جاننے والے کے، جو ہر کس و ناقص کو پیدا کرنے والا، کل کائنات کا مالک پاک پروردگار ہے۔ پتے پر جانے کے لیے اس نے جماعت خانے میں ہی وہ سب جادو سے لے آئی۔ خالہ سے یہ سب مانگنا یا ان کو اپنی خواہش بتانا نہیں چاہتی تھی کہ یہ سب وہ پہن کر ناگ مہاراج سے ملنے جانا چاہتی ہے۔ خالہ کے سوالوں سے بچنا ہی بہتر لگا۔ سفید گاؤن کے ساتھ سفید ریشمی دوپٹہ لپیٹے اور اچھے سے نقاب اوڑھتی خالہ کے بتائے پتے پر پہنچی۔ ایک بہت بڑے پارک میں ایک گہری کھو خار کی مانند تھی جو اندر سے بہت وسیع تھی۔ کچھ آگے تک گئی تو ناگ پہرہ دار نے روک دیا۔ ایک کون ہے تو؟ کس سے ملنا ہے تجھ کو؟ اپنا تعارف دے۔ ناگ مہاراج کی اجازت کے بغیر اندر نہیں جا سکتی۔ وہ موٹے تازے ناگ پہرہ دار بڑی بڑی آنکھوں سے گھور رہے تھے۔ ناگ پہرہ دار کی آنکھوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا سرما دیکھ کر مسکرا دی۔ یہ ناگ سرما کب سے لگانے لگے؟